بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انتہائی اہم کتاب کا تعارف کروائیں گے جو کتب حدیث مبارکہ سے متعلق یعنی ان کے تعارف اور ان کے مصنفین کے تعارف پر مشتمل ہے۔ وہ کتاب الرسالۃ المستطرفہ کے نام سے کتاب ہے۔ الرسالۃ المستطرفہ لبیان مشہوری کتب السنہ المشرفہ۔ یہ کتاب امام محمد بن جعفر القطانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ انہوں نے بڑے ہی شاندار طریقے سے یہ کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے الرسالۃ المستطرفہ، اور اس کتاب کے بارے میں عہد حاضر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کی انتہائی اہم کتاب تھی اور یہ ایک علیحدہ سے حیثیت رکھتی تھی اپنے زمانے کی۔ پھر اس کے بعد اس کتاب کو مشابہت دی ہے ابن ندیم کی کتاب الفہرست کے ساتھ، کہ اس کے اندر وہ چونکہ مختلف علوم پر ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ صرف سنت مبارکہ پر مشتمل یعنی حدیث مبارکہ پر مشتمل کتابوں کا تعارف اور اس کے مصنفین کا تعارف ہے۔ اس میں ذرا تفصیل آ جاتی ہے اور اس میں زیادہ علوم ہونے کی وجہ سے اختصار ہے۔ تو یہ جو کتاب ہے الرسالۃ المستطرفہ، اس کو دار البشائر الاسلامیہ بیروت نے شائع کیا ہے اور یہ کتاب 222 صفحات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب الرسالہ، اس کے حوالے سے ہم سمجھیں گے کہ اس کا منہج و اسلوب کیا ہے، اس کا مقصود کیا ہے اور اس کے اندر کون کون سی چیزیں امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں۔ اس سے پہلے تھوڑا سا علامہ محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ کا تعارف عرض کر دیتے ہیں۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن جعفر بن ادریس قطانی فاسی رحمہ اللہ، آپ کی ولادت 1274 ہجری کو ہوئی اور وصال 1345 ہجری کو فاس میں ہوا۔ امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے اس الرسالۃ المستطرفہ کے علاوہ بھی کافی زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں، جس طرح نظم المتناصر فی الحدیث المتواتر کتاب ہے ان کی، اور اس کے علاوہ المولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، الرحلۃ السامیہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی زیادہ کتابیں امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے لکھی، اور یہ جو آپ کا لقب ہے القطانی، یہ کاف اور تا کے فتحہ کے ساتھ ہے، لیکن تا جو ہے وہ مشددہ ہے، قطانی، پھر نون کے نیچے کسرہ ہے، تو یوں ہوگا قطانی۔ اور یہ منصوب ہے جو کپڑا بناتا ہے یا کپڑے کا کاروبار کرتا ہے اس کو قطان عربی میں کہا جاتا تھا، تو اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو قطانی کہا جاتا ہے۔ امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی الرسالۃ المستطرفہ، اس کا آغاز آپ نے جو کیا وہ یقیناً محدثین کرام کی فضیلت اور مقام و مرتبہ سے کیا، لیکن اس سے پہلے ایک معلومات میں دینا چاہتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس کے اندر 1400 حدیث کی مشہور کتابوں کا تعارف ہے اس کے اندر، اور 600 علماء کرام کا تعارف اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اور جو اندلس و مغرب کے اندر لکھی گئی کتابیں جو وہاں کے علماء نے لکھی ہے صرف ان 200 کتابوں کا تعارف ہے اس کے اندر، اور 60 مغربی علماء کرام کا تعارف اس کے اندر درج کیا گیا ہے۔ تو یہ جو کتاب الرسالۃ المستطرفہ، اس کا جو آغاز کیا انہوں نے بڑے ہی خوبصورت شعر کو انہوں نے اپنے مقدمہ کے اندر سب سے پہلے ذکر کیا، اور اس میں یقیناً محدثین کرام کا مقام و مرتبہ ہے۔ وہ شعر ابو اسحاق ابراہیم بن عبد القادر کے حوالے سے یعنی ان کا شعر جو ہے وہ ذکر کیا۔ وہ شعر کیا ہے وہ ذرا سماعت فرمائیے۔ وہ شعر ہے اہل الحدیثی طویلۃ اعمارہم، جو محدثین کرام ہیں ان کی عمریں طویل ہوتی ہیں، ووجوہہم بدعاء النبی مندرۃ، اور ان کے جو چہرے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے تر و تازہ رہتے ہیں۔ وسمعت من بعد المشائخ انہم، اور میں نے بعد مشائخ سے یہ سنا ہے کہ وہ ارزاقہم ایضاً بہ متکثرۃ، کہ ان کی عمریں بھی ان کی عمروں کے ساتھ ساتھ ان کے رزق بھی بڑے وسیع ہوتے ہیں۔ تو یہ محدثین کرام کے مقام و مرتبہ سے انہوں نے اس کتاب کا باقاعدہ طور پر آغاز کیا۔
پھر اس کے بعد شعر کو ذکر کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کا مقصد بیان کیا ہے. خود ہی علامہ قطانی رحمہ اللہ نے مقدمہ کے اندر یہ بتایا ہے کہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے. فرماتے ہیں والمقصود فی هذه الرسالۃ المستطرفہ، اس رسالہ مستطرفہ میں مقصود کیا ہے؟ بیان المشہور وما تشتد الیہ الحاجۃ منہ، جو مشہور کتابیں ہیں ان کو بیان کرنا، اور جن جن کتابوں کی ضرورت محسوس ہو رہی ہو ان کتابوں کے بارے میں وضاحت اور تفصیل آپ کے سامنے رکھنا. لیکون الطالب منہ علی کمال البصیرۃ والمعرفۃ، تاکہ طالب علم مکمل طور پر ان کتب کا تعارف حاصل کر لے. تو یہ طالب علم کے فائدہ کے لیے یہ کتاب مشہور جو کتب حدیث ہیں ان کے تعارف میں لکھی گئی. پھر فرماتے ہیں وتتیمم الفائدۃ بنسبۃ کل کتاب لمؤلفہ وذکر وفات جامع و مصنفہ. پھر فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کے اندر کتاب کا ذکر کیا، کتاب کے مصنف کا ذکر کیا، اور پھر ان کی جو وفات تھی اور جو بھی اس کے بارے میں کچھ ابتدائی طور پر ضروری معلومات تھی وہ ہم نے رکھ دی ہیں. یہ انہوں نے مقدمہ کے اندر امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے جو ہیں وہ ذکر کی ہیں. پھر اس کے بعد جو بھی آپ نے اس کتاب کے اندر منہج و اسلوب اپنایا ہے، جو حدیث کی کتابوں کا تعارف اس کے اندر آپ نے رکھا ہے، اس میں کس طرح آپ نے آغاز کیا. یہ عظیم الشان کتاب جو آپ نے لکھی ہے، اس کا آغاز آپ نے کس طریقے سے کیا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ حدیث پاک کی اہمیت بیان کی، پھر اس کی مختصر سی تدوین بیان کی، اور تدوین بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے کتب ستہ کا تعارف سامنے رکھا، جس طرح صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ، ان کا اور ان کے مصنفین کا تعارف سامنے رکھا. پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان کی کتابوں کا پھر تعارف سامنے رکھا. اب یہ شاید ان کے ذہن میں وہ جو کتابوں کی ایک ترتیب صحت کے اعتبار سے تھی، شاید اس کو ہی انہوں نے سامنے رکھ کر یہ لکھا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب تھی اس کے بارے میں ان لفظوں سے انہوں نے آغاز کیا ہے: وَأَوَّلُ مَنْ صَنَّفَ فِي الصَّحِيحِ الْمُجَرَّدِ عَلَى مَا قَالَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْإِمَامِ غَيْرُ وَاحِدٍ الْإِمَامِ ابو عبداللہ البخاری. تو اس طریقے سے انہوں نے اس کتاب کا تعارف ذکر کیا. میں یہاں کتب ستہ میں صرف سنن ابن ماجہ کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ انہوں نے جو اسلوب اپنایا ہے. وہ عبارت پڑھوں گا، پھر اس کے بعد آپ کو یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے جو اسلوب اپنایا ہے، یہاں سے ہی ہمیں کافی چیزوں کا علم ہو جائے گا کہ وہ اسلوب کیا ہے. تو سب سے پہلے سنن ابن ماجہ کے متعلق وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَسُنَنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ محمد ابن یزیدہ المعروف بابن ماجہ. یعنی سب سے پہلے کتاب کا ذکر کیا، مسند کا، اور ساتھ ہی اس امام کا نام اور ان کا جو نسب تھا وہ بھی ذکر کر دیا، المعروف بابن ماجہ. پھر ان کا جو لقب تھا وہ ذکر کیا. اب وہ اس لقب پر گفتگو کرتے ہیں، اور یہ ان کا اسلوب ہے. پہلے کتاب کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مصنف کا نام لیتے ہیں، پھر اگر اس مصنف کا کوئی لقب ہوتا ہے تو اس لقب کی نسبت یا اس کی وجہ بیان کرتے ہیں. اگر اختلاف ہو تو وہ بھی بیان کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اس لقب کا اگر کوئی اعراب ہوتا ہے تو وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ اس کے اوپر زبر آئے گی، زیر پیش کیا آئے گی، ضمہ فتح کسرہ کیا آئے گا، وہ سارا کچھ بتا دیتے. تو یہاں پر میں جو عبارت پڑھ رہا ہوں اس سے کافی آپ کو معلوم اس منہج و اسلوب کا اندازہ ہو جائے گا. تو پھر فرماتے ہیں المعروف بابن ماجہ، ابن ماجہ کے نام سے معروف ہیں. وَهُوَ لَقَبُ أَبِيهِ لَا جَدِّهِ وَلَا أَنَّهُ اسم أَبِيهِ وَلَا أَنَّهُ اسم أُمِّهِ. یہ فرمایا کہ یہ جو ابن ماجہ ہے وہ آپ کے باپ کا لقب ہے. ماجہ آپ کے دادا کا نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کی والدہ کا نام ہے ماجہ، بلکہ یہ آپ کے والد کا لقب تھا ماجہ. اب اس کے بعد یہ ذکر کر دیا انہوں نے، اور اس کی وجہ بھی ساری بتا دی کہ یہ کیا وجہ ہے. پھر اس کے بعد ان کا جو دوسرا لقب تھا القزوینی، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا القزوینی نسبۃ الی قزوین مدینۃ مشہورۃ بعراق العجم. یہ فرمایا کہ یہ جو قزوینی ہے یہ قزوین کی طرف، شہر قزوین کی طرف نسبت ہے، جو معروف عراق عجمی جو ہے اس کا یہ ایک علاقہ ہے، مشہور شہر ہے. یہ انہوں نے قزوین کے بارے میں جو امام
محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کی مزید تفصیل کے لیے، یہ چونکہ کتب ستہ کے حوالے سے ہم نے بات چیت کی تھی، تو کتب ستہ کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتایا۔ اس کے بعد آئمہ اربع کی جو کتابیں تھیں، مثلا مسند امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے، موطا امام مالک ہے، مسند امام شافعی رحمہ اللہ اور مسند احمد بن حنبل ہے، ان کا تعارف جو ہے وہ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر کروایا ہے۔ تو جو مسند امام اعظم ہے اس کے حوالے سے میں پڑھتا ہوں تاکہ اس کا اسلوب بھی ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں، وہ مسند امام الائمۃ ایضا رکن الاسلام ابی حنیفہ نعمان بن ثابت الفارسی الکوفی۔ وہ فرماتے ہیں کہ مسند امام الائمہ رکن الاسلام، امام اعظم حنیفہ رحمہ اللہ کو رکن الاسلام انہوں نے لکھا ہے۔ آپ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد آپ کی مسانید کی طرف آ جاتے ہیں۔ وقد جمع بین 15 منہا، فرماتے ہیں کہ وہ جو آپ کی مسانید ہیں وہ جمع ہوئیں یا جمع کی گئیں، 15 مسانید آپ کی جمع کی گئیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی۔ میں سے ان جو 15 مسانید کو جمع کیا گیا ایک کتاب میں، وہ کس امام نے کیا اس کی بھی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، منہا ابو المؤید محمد بن محمود بن محمد بن الحسن الخطیب الخوارزمی، یہ ان کا پورا نام امام خوارزمی کا ذکر کر کے فرماتے ہیں الخوارزمی نسبۃ الی خوارزم بضم الخاء وکسر الراء، یعنی کیا کیا کہ اس کا خوارزمی کی نسبت بھی بتا دی کہ وہ کس شہر کی طرف ہے، اور پھر اس کا اعراب بھی بتا دیا کہ یہ خا کے فتح اور را کے کسرہ کے ساتھ ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے یعنی خا کے ضمہ اور را کے کسرہ کے ساتھ خوارزمی، تو اس طریقے سے انہوں نے اس کا تلفظ بتا دیا۔ تو اسی طرح ہی وہ کتاب کا نام ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے مصنف کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کا جو لقب ہوتا ہے اس لقب کا اعراب بتاتے ہیں اور اس کی نسبت بتاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کتاب کا جو منہج و اسلوب ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اس کتاب کا منہج و اسلوب، اور انتہائی اختصار کے ساتھ اور بڑے جامع الفاظ کے ساتھ اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب مسند جو ہے، مسند الشافعی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا۔ اب یہاں پر بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر وہ کسی بھی کتاب کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس امام نے لکھی ہوتی ہے کہ نہیں، یا کسی نے جمع کی ہوتی ہے نہیں، وہ بھی آپ بتا دیتے ہیں۔ مثال طور پر فرماتے ہیں مسند عالم قریشین وہ مجدد الدین علی رأس المئتین احد اقطاب الدنیا و اوتادیہا ابی عبداللہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی الشافعی القرشی المطلبی المکی، یہ ذکر کر کے پھر اس کے بعد ان کا وصال ذکر کرتے ہیں۔ یہ چونکہ القاب کے بعد یا اس کی نسبت جب ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ان کی جو وصال ہے اس محدث کا وہ بھی لازمی ذکر کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ مِن تَصْنِيفِهِ أَيْضًا، فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اپنی تصنیف نہیں ہے، وَإِنَّمَا هُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي أَسْنَدَهَا مَرْفُوعَةً وَمَوْقُوفًا، فرماتے ہیں کہ یہ وہ روایات ہیں جو امام شافعی رحمہ اللہ سے مروی تھیں، ان کو جمع کیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی کتاب کے بارے میں یہ بتاتے ہیں تو اس کے مصنف کی القاب ان کی نسبت اور ان کے اعراب اور پھر ان کے بعد وصال، اور پھر اس کے بعد وہ اس کتاب کے اوپر پوری روشنی ڈالتے ہیں اور اس کا پورا منہج و اسلوب جو ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن ان کا اپنا ایک طریقہ ہے، وہ کرتے 2 4 5 6 لائنوں میں ہیں، لیکن وہ بڑا ایک جامع طریقے سے اس کا جو منہج و اسلوب ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ان کا اسلوب رکھا ہے۔ تو آپ نے اب جو ترتیب ذکر کی ہے اس کتاب کی، وہ ترتیب بھی آپ ملاحظہ فرمائیے، وہ میں ذکر کرتا ہوں۔ یہ کتاب ماشاءاللہ رسالۃ المستطرفہ کتب حدیث کے تعارف میں بڑی اہم کتاب ہے۔ اگرچہ اور بھی کتابیں موجود ہیں لیکن یہ اس کتاب کو ایک بنیادی حیثیت حاصل رہی ہے اس فن کے اندر۔ یہ اگرچہ 1345 ہجری میں لکھی گئی لیکن اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ عصر حاضر میں سید عبد الماجد غوری صاحب کی ایک کتاب ہے اس پر، الوجیز فی تعریف کتب الحدیث، الوجیز فی تعریف کتب الحدیث، یہ سید عبد الماجد غوری صاحب کی کتاب ہے، دار ابن کثیر دمشق
نے اس کو شائع کیا ہے۔ تو اسی طرح ایک اردو کے اندر بھی کتاب ہے المصنفات فی الحدیث، مولانا محمد زمان کلاچوی صاحب کی ہے یہ کتاب۔ تو یہ اردو میں اگر کسی نے اس کو پڑھنا ہو تو المصنفات فی الحدیث کے نام سے یہ کتاب ہے۔ اس کے علاوہ کتابوں کے تعارف پر بڑی معروف کتابیں موجود ہیں جو اوورال باقی کتب کے تعارف پر ہے۔ جس طرح بھی یہ میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی ہے الفہرست لابن ندیم، یہ امام ابن ندیم کی کتاب ہے الفہرست۔ تو یہ بھی کتابوں کے تعارف پر ہے، لیکن یہ اختصار ہے اور اس میں باقی کتب بھی موجود ہیں، یہ حدیث پاک کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے جو کتب کے تعارف پر کتاب الرسالۃ المستطرفہ، انشاءاللہ باقی کتب کا بھی ہم تعارف کروائیں گے انشاءاللہ۔ تو جو الرسالۃ المستطرفہ، اس کی ترتیب کیا رکھی ہے امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے؟ سب سے پہلے کتب ستہ کا تعارف اور اس کے مصنفین کا تعارف، پھر ائمہ اربعہ ان کی کتابوں کا تعارف ذکر کیا، پھر اس کے بعد یہ تیسرے نمبر پر کتب صحاح کا ذکر کیا، جس طرح صحیح ابن خزیمہ ہے، صحیح ابن حبان ہے، مستدرک امام حاکم ہے۔ پھر اس کے بعد الکتب المخرجہ علی الصحیحین واحداہما وہی کثیرۃ، یعنی وہ کتابیں جو صحیحین کی تخریج پر لکھی گئی ہیں، ان کتب کا تعارف، وہ تقریباً 26 کتابوں کا تعارف صرف اس کے اندر جو ہے وہ انہوں نے کروایا۔ پھر اس کے علاوہ المخرجۃ علی غیرہما کالسنن، جس طرح سنن ہے، سنن کتابوں کے حوالے سے بھی انہوں نے تعارف ایک علیحدہ سے کروا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد مثلا مثال کے طور پر جس طرح سنن دارمی ہے، سنن دارقطنی ہے، باقی سنن کتابیں ہیں، تو ان کا تعارف بھی اس کے اندر انہوں نے کروا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے ان کتابوں کا ذکر کے بعد باقاعدہ کتب مسانید کا ذکر کیا، جو مسند کے نام سے کتابیں لکھی گئی تھی، اور وہ تقریباً 65 کتابوں کا آپ نے ذکر کیا کہ کس کس نے مسند کے نام سے کتابیں لکھی ہیں۔ تو اس اعتبار سے آپ کی ایک عظیم و شان کاوش ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے کتب المساند لکھی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید مسند احمد بن حنبل یا مسند ابی یعلا کتاب، انہوں نے وہ ساری تفصیل بتائی ہے 65 کتابوں کی کہ وہ کس کس امام نے کون کون سی مسند جو ہے وہ لکھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کتب المراسیل کا ذکر کیا، کتب الاجزاء کا ذکر کیا، اور پھر ثنائیات، ثلاثیات، رباعیات، خماسیات، سداسیات، سباعیات، ثمانیات، تساعیات، اشاریات، جو اس سے ریلیٹڈ کتابیں تھیں ان کا بھی تعارف امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے کروایا ہے۔ پھر اس کے بعد کتب الشمائل ہیں، کتب الرجال ہیں، کتب الانصاب ہیں، اور اس طرح کتب الموضوعات ہیں، مصطلح حدیث پر لکھی جانے والی کتابوں کا تعارف ذکر کروایا۔ اب اس میں یہ جو تعارف ہے یہ ایکول نہیں ہے، یعنی کچھ کا تفصیل کے ساتھ ہے اور کچھ کا اختصار کے ساتھ ہے، اسی طرح کسی کا بالکل اختصار کے ساتھ ہے۔ تو یوں امام محمد بن جعفر قطانی رحمہ اللہ نے یہ عظیم الشان کتاب الرسالۃ المستطرفہ لکھی ہے، جو تقریباً ہر طالب علم کے پاس ہونی چاہیے، جس کا مطالعہ ہونا چاہیے۔ کوئی بہت مشکل الفاظ نہیں ہے اس کے عربی کے، یہ بڑی آسان کتاب ہے، بڑی آسان عربی میں الفاظ کا ذکر کیے گئے ہیں۔ تو میں یہی آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کتاب کو اپنے مطالعہ میں لائیے، یہ بڑی ہی اس فن پر اہم کتاب ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر مشتمل، ان کے یعنی ان کتب پر مشتمل جس کے اندر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ ہیں، ان کے تعارف پر یہ مشتمل بڑی اہم کتاب ہے، اس کو زیر مطالعہ رہنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں بھی حدیث پاک کی خدمات کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔